نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج 27ویں تراویح ہے اور اس میں 8 سورتوں کی تلاوت کی جائے گی، جن میں سورہ التحریم، الملک، القلم، الحاقہ، المعارج، النوح، الجن اور سورہ المزمل شامل ہیں۔ سورہ التحریم کا پس منظر پہلے ہم رکھ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزمرہ کا معمول تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے سب گھروں میں جایا کرتے تھے تاکہ خیر خیریت لے لیں اور باخبر رہیں گھریلو حالات سے اور خیر و عافیت وغیرہ جو ہے وہ دریافت کر لیں۔ ایک دفعہ جب آپ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو شہد کا شربت پلایا، جو کہ شہد کہیں سے آیا ہوا تھا۔ اس طرح آپ کو وہاں کچھ دیر لگ گئی۔ چونکہ آپ کو شہد اور اس کا شربت وہ بہت پسند تھے تو لہٰذا یہ بھی ایک طرح کا روزمرہ کا آپ کا معمول بن گیا کہ یہ بات جو ہے دوسری بیویوں کو یہ اچھی محسوس نہ ہوئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سودا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر طے کیا کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافر، یہ ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس کی بو آ رہی ہے۔ پھر جب دوسری اور تیسری بیوی نے بھی یہی بات کہی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہم ہونے لگا، چونکہ آپ بہت نفاست پسند تھے، کہ شاید ایسی بدبو واقعی آ رہی ہے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ قسم کھا لی کہ میں آئندہ جو ہے اس شہد کا استعمال میں نہیں کروں گا۔ آیت میں ازواج مطہرات کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ان کو بھی اس بات پر متنبہ کر دیا جائے کہ انہوں نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے اپنی نازک ترین ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا کام کروا دیا کہ جس سے ایک حلال چیز کے حرام ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اگلی آیت میں حکم دیا گیا کہ اپنی قسم کو توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں اور اس حرام کو جو آپ نے خود اپنے اوپر کر لیا ہے واپس حلال کر لیں۔ پھر آیت نمبر 3 میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو کوئی راز کی بات بتائی تھی جسے انہوں نے دوسری بیوی کے سامنے افشا کر دیا تھا، جس کی اطلاع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 3 میں آپ کو وحی کے ذریعے دی، اس پر آپ نے اپنی ان اہلیہ کو خبردار کیا اور درگزر سے کام لیا۔ اصل غرض جس کے لیے اس معاملے کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا وہ یہ کہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک عظیم المرتبہ شوہر کی بیوی ہیں اور انہوں نے راز نہ رکھنے اور اسے افشا کر دینے کا جو کام کیا تو انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح وہ زوجات جو کہ اب آج کے وقت میں بھی کسی ایسے فرد کی زوجہ ہیں تو ایسے گھروں میں بہت سارے اس طرح کے راز آتے ہیں تو ان رازوں کو جو ہے وہ راز رکھا جائے۔ اگر اس طرح کے راز کہیں لیک کر دیے جائیں تو وہ کسی خطرے کا موجب ہو سکتے ہیں، تو لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آیت یہاں نازل فرمائی۔ پھر آیت نمبر 6 میں وہ معروف آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ آتی ہے کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف اپنی ذات کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش محدود نہیں، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ اللہ نے جس خاندان کی سربراہی کا بار اس کے سر پر ڈالا ہے اس کو وہ اپنی استطاعت کے مطابق ایسی تربیت دے، ایسی تعلیم دے کہ جس سے وہ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، اور اگر وہ جہنم کی راہ پر جا رہے ہوں تو انہیں اس راہ پر جانے سے روکے تاکہ کل جنت میں وہ اس کے ساتھی بن جائیں۔ اس کو صرف یہی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بال بچے دنیا میں اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، اچھا اوڑھ لیں اور اچھی آسائشوں میں جو ہے پڑ جائیں، بلکہ اس کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ آخرت میں وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ پھر آیت نمبر 10 سے 11 میں 3 قسم کی عورتوں کی جو ہے نا وہ مثال دی گئی ہیں اس سورہ کے آخر میں۔ اس معاملے میں خاص طور پر ازواج مطہرات کے سامنے 3 قسم کی عورتیں ہیں جن کو بطور مثال پیش کیا گیا۔ ایک مثال حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی ہے، جو اگر ایمان لاتی اور اپنے جلیل القدر شوہروں کا ساتھ دیتی تو وہ آج جنت میں ان کے ساتھ ہوتی، لیکن انہوں نے چونکہ اس کے برعکس یہ کام کیا تو اب وہ جہنم کی مستحق ہو گئی وہ۔ پھر دوسری مثال دی گئی فرعون کی بیوی کی، آسیہ علیہ السلام کی، کہ جو ایک بدترین دشمن اللہ کے دشمن کی بیوی تھی، لیکن چونکہ وہ ایمان لے آئیں اس لیے فرعون جیسے کافر کی بیوی ہونا بھی ان کے لیے کوئی نقصان کا موجب نہ بنا۔
اور تیسری مثال حضرت مریم علیہ السلام کی دی ہے کہ جنہیں یہ عظیم مرتبہ ملا کہ اللہ نے جس شدید آزمائش میں انہیں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا تھا، اس کے لیے انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد سورہ ملک شروع ہوتی ہے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک 30 آیتوں والی صورت ہے، اس صورت نے ایک آدمی کی شفاعت کی تاکہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورت الملک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں سورہ ملک ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم تنزیل یعنی سورہ السجدہ اور سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک ہر رات پڑھتے، اور آپ سفر کی حالت میں ہوں یا جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہوں۔ پھر آیت نمبر 1 سے 4 میں جو ہے بتایا گیا، ان آیات میں انسان کو احساس دلایا گیا کہ وہ جس کائنات میں رہتا ہے وہ ایک انتہائی منظم اور محکم سلطنت ہے، جس میں ڈھونڈے سے بھی کوئی عیب یا نقص اگر تلاش کیا جائے تو وہ نہیں کر سکتا۔ اس سلطنت کو عدم سے وجود میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کر آیا، اور اس کی تدبیر و انتظام و انصرام وہ بھی سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام لامحدود قدرت ہے۔ ساتھ ہی انسان کو بتایا گیا کہ اس انتہائی حکیمانہ نظام میں وہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس امتحان میں وہ اپنے حسن عملی سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 6 سے 11 میں بتایا جاتا ہے جو کفر کی ہولناکیاں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور لوگوں کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر تمہیں اس دنیا میں ان نتائج سے باخبر کر دیا ہے۔ اب اگر یہاں تم انبیاء السلام کی بات مان کر اپنا رویہ درست نہ کرو گے تو آخرت میں پھر تمہیں خود اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو سزا تم کو دی جا رہی ہے وہ فی الواقع تم اسی کے مستحق ہو۔ آیت نمبر 12 سے 14 تک بتایا گیا کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری ہر کھلی اور چھپی بات حتیٰ کہ تمہارے دل کے خیالات تک سے واقف ہے۔ لہذا اخلاق کی بنیاد، صحیح بنیاد یہ ہے کہ انسان اس اندیکھے اللہ سے ڈر کر برائی سے بچے۔ آیت نمبر 15 سے 23 میں اللہ کی تخلیق کی مثالیں دی گئیں۔ فرمایا گیا کہ اس زمین کو دیکھو کہ جس پر تم اطمینان سے چل پھر رہے ہو اور جس سے تم اپنا رزق حاصل کرتے ہو، اللہ نے اسے تمہارے تابع کر رکھا ہے، ورنہ وہ کسی وقت بھی اگر بپر گئی تو زلزلے کی کیفیت واقع ہو سکتی ہے، پھر تم پیوند خاک ہو جاؤ گے، یا اس پر کوئی ہوا کا طوفان چل جائے تو وہ تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ اور اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، اللہ ہی تو ہے جو انہیں فضا میں تھامے ہوئے ہے، اپنے تمام ذرائع وسائل پر نگاہ رکھو۔ اگر اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو کون تمہیں اس عذاب سے بچا سکتا ہے، اور اللہ اگر تمہیں رزق کے دروازے تم پر بند کر دے تو کون ہے جو ان دروازوں کو کھول سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں، مگر انہیں تم حیوانات کی طرح دیکھتے ہو جو مشاہدات سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور اس سماعت و بینائی اور ان سوچنے اور سمجھنے والے دماغوں سے کام نہیں لیتے جو انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ نے تمہیں دیے ہیں، اسی وجہ سے راہ راست تمہیں پھر وہ نظر نہیں آتی۔ آیت نمبر 24 سے 27 میں بتایا گیا کہ آخر کار تمہیں لازماً اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ نبی کا کام یہ نہیں کہ وہ تمہیں اس کے آنے کا وقت اور تاریخ پہلے سے بتا دے، اس کا کام تو بس یہ ہے کہ تمہیں اس کے آنے کے وقت کی پیشگی خبر دے دے کہ وہ آنے والی ہے۔ تم آج اس کی بات نہیں مانتے، نہ مانو، مطالبہ کرتے ہو کہ وہ لا کر تمہیں دکھا دے، مگر جب وہ آ جائے گی تو تم اسے دیکھ لو گے اور تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم جو ہے مطالبات کیا کرتے تھے، جلدی کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 28 سے 30 میں کفار سے 2 سوال کیے گئے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ جب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کوستے تھے، اس پر فرمایا گیا کہ تمہیں راہ راست کی طرف بلانے والے خواہ وہ ہلاک ہوں یا اللہ ان پر رحم کرے، اس سے تمہیں آخر کیا فرق پڑ جائے گا، تمہاری قسمت کیسے بدل جائے گی؟ تم اپنی فکر کرو، اور اللہ کے عذاب کو اگر وہ تم پر آ جائے پھر تمہیں کون بچائے گا؟ اسی طرح آخر میں لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھ کر سوچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ عرب کے صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں جہاں تمہاری زندگی کا سارا انحصار اس پانی پر ہے
جو کسی جگہ زمین سے نکل آئے تو نکل آئے، وہاں اگر یہ پانی زمین میں اتر کر غائب ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں لا کر یہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ القلم اس کا آغاز ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم، اس صورت میں قلم کی قسم کھائی ہے، اور پھر اس سے جو لکھا جا رہا تھا یعنی قرآن پاک، اس کی قسم کھائی ہے اور بتایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار تم کو دیوانہ کہتے ہیں، حالانکہ جو کتاب تم پیش کر رہے ہو اور اخلاق کے جس اعلیٰ مرتبے پر آپ فائز ہو، خود ان کے جھوٹا ہونے کی تردید کے لیے کافی ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب سبھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون تھا اور فرزانہ کون، لہذا مخالفت کا جو طوفان تمہارے خلاف اٹھایا جا رہا ہے اس کا دباؤ ہرگز قبول نہ کرو۔ دراصل یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تم کسی نہ کسی طرح دب کر ان سے مصالحت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 10 سے 16 میں نام لیے بغیر مخالفین میں سے ایک نمایاں شخص کا کردار پیش کیا گیا کہ جسے اہل مکہ خوب جانتے تھے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق میں وہ بھی سب کے سامنے تھے، اور ان سرداران قریش کے اخلاق اور کردار بھی سب کے سامنے تھے کہ کس پائے گئے لوگ وہ تھے۔ پھر آیت نمبر 17 سے 23 میں خوب پھل لانے والے کسی باغ کے 3 مالک بھائیوں کا جو ہے نا وہ مثال دی گئی ہے، اور اہل مکہ کو اور مشرکین کو اور کفار کو متنبہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تم بھی اسی آزمائش میں پڑ گئے ہو جس طرح کہ وہ باغ والے پڑے تھے۔ ان 3 بھائیوں کا ایک باغ تھا کہ جس سے 2 نے غربا پر اپنے دروازے بند کر دیے تھے، جبکہ تیسرے نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرایا تھا، لیکن وہ نہ مانے۔ ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے اور پورے باغ کی فصل ایک ساتھ اجڑ گئی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم نہ مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب بھگتو گے اور پھر آخرت میں بھی عذاب کے لیے جو ہے پھر تم تیار رہو۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک جو سختیاں بھی تبلیغ دین کی راہ میں پیش آئیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے چلے جائیں اور اس پر بے صبری سے بچیں، جس طرح کی بے صبری یونس علیہ السلام نے دکھائی تھی اور پھر وہ ابتلا اور آزمائش میں پڑ گئے تھے۔ اس کے بعد سورہ الحاقہ وہ شروع ہوتی ہے۔ ابتدائی 3 آیات میں بتایا گیا کہ قیامت کا آنا اور آخرت کا برپا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ضرور پیش آ کر رہے گی۔ آیت نمبر 4 سے 12 تک یہ بتایا گیا کہ پہلے جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا وہ آخرکار اللہ کے عذاب کے مستحق ہو کر رہی۔ ان قوموں میں قوم عاد، آل فرعون، قوم نوح شامل ہیں، جن کا تفصیلی ذکر ہم اس سے پہلے خلاصوں میں کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 13 سے 17 تک قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ وہ کس طرح برپا ہوگی جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اس روز ہونے والا واقعہ رونما ہو کر رہے گا، اور اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی ساری بندی جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جائے گی۔ پھر آیت نمبر 18 سے 37 تک دراصل اس میں یہ مقصد بیان کیا گیا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی موجودہ زندگی کے بعد نوع انسانی کے لیے ایک دوسری زندگی مقدر فرمائی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اس روز تمام انسان اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے، جہاں ان کا کوئی راز جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں رہ جائے گا۔ ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ جن لوگوں نے دنیا میں سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی تھی کہ ایک دن انہیں اپنے رب کو حساب دینا ہے، اور جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیک عمل کر کے اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے پیشگی سامان تیار کر لیا تھا، وہ اپنا حساب دیکھ کر وہاں خوش ہو جائیں گے اور انہیں جنت کا ابدی عیش جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے نہ اللہ کا حق مانا نہ بندوں کا حق ادا کیا، انہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا وہاں کوئی نہ ہوگا اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو کر رہیں گے، وہ ان کا مقدر ہوگی۔ پھر دوسرے رکوع میں کفار کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم اس قرآن کو ایک شاعر اور ایک کاہن کا کلام کہتے ہو، حالانکہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جو ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ رسول اس کلام میں اپنی طرف سے ایک لفظ گھٹانے کا مجاز نہیں، نہ اس میں ایک لفظ وہ گھٹا سکتے ہیں نہ اس میں ایک لفظ وہ بڑھا سکتے ہیں۔ اگر وہ اس میں اپنی من گھڑت کوئی چیز شامل کر دے تو ہم اس کی رگ گردن کاٹ دیں۔ یہ ایک یقینی برحق کلام ہے
کہ جو لوگ اس لیے جھٹلائیں انہیں آخر کار پچھتانا پڑے گا۔ پھر سورہ المعارج کا آغاز ہوتا ہے، اس میں ان کفار کو تنبیہ و نصیحت کی گئی ہے کہ جو قیامت اور آخرت اور دوزخ اور جنت کی خبروں کا مذاق اڑاتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہو، تمہیں جھٹلانے کا ہم اگر عذاب کے مستحق ہم ہو چکے ہیں تو پھر لے آؤ وہ عذاب، لے آؤ وہ قیامت کب آئے گی جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ اس صورت کی ساری تقریر اسی چیلنج کا جواب ہے۔ ابتدا میں ارشاد ہوا کہ مانگنے والا عذاب مانگتا ہے اور وہ عذاب انکار کرنے والوں پر ضرورت کے وقت واقع ہو کر رہے گا، اور جب وہ واقع ہوگا تو اسے کوئی دفع نہ کر سکے گا مگر وہ اپنے وقت پر واقع ہوگا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، لہذا ان کے مذاق اڑانے پر صبر کرو۔ پھر بتایا گیا کہ قیامت جس کے لیے یہ جلدی آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو ہنسی اور کھیل کے طور پر لے رہے ہیں، کیسی چیز ہے، اور جب وہ آئے گی تو ان مجرمین کا کیا حشر ہوگا۔ اس وقت یہ اپنی بیوی، بچوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ فدیے پر دے ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے تاکہ اس عذاب سے یہ بچ جائیں۔ اس کے بعد لوگوں کو آگاہ کیا گیا کہ اس روز انسانوں کی قسمت کا فیصلہ سراسر ان کے عقیدے اور اخلاق کے اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں حق سے منہ موڑا ہے اور مال سمیٹ کر اور سہت کر رکھا، ان کے لیے اس دن بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹیں ہوں گی جو کوش ان کے گوشت پوست کو چاٹ جائیں گی۔ اور جنہوں نے یہاں خدا کے عذاب کا خوف کیا، آخرت کو مانا، نماز کی پابندی کی، اپنے مال سے خدا کے محتاج بندوں کا حق ادا کیا، بدکاریوں سے دامن پاک رکھا اور امانت میں خیانت نہیں کی، عہد و پیمان اور قول و قرار کا پاس کیا اور گواہی میں راست بازی قائم رکھی، وہ جنت میں عزت کی جگہ پائیں گے۔ آخر میں مکہ کے ان کفار کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑانے کے لیے چاروں طرف سے ٹوٹے پڑتے تھے، خبردار کیا گیا کہ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ان کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کریں، یہ اگر قیامت ہی کی ذلت کے دیکھنے کے لیے مصر ہیں تو انہیں اپنے بیہودہ مشغلوں میں پڑا رہنے دیں، یہ اپنا انجام خود دیکھ لیں گے۔ پھر سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے۔ مکی زندگی میں جو مشکلات بڑھ رہی تھیں، مسلمانوں کے حوصلے بڑھانے کی ضرورت بھی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا اور آپ کے صحابہ کا ناطقہ وہ تنگ کر دیا گیا تھا۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے اولو العزم رسول حضرت نوح علیہ السلام کے پورے واقعات کو ایک صورت میں سمو دیا اور اہل ایمان کو تسلی کی دی کہ فکر نہ کریں، یہ راستہ کٹھن ضرور ہے مگر صبر کے ساتھ چلنے والوں کے لیے اس کا پھل بہت میٹھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعوت حق پیش کرنے کا فریضہ بطریق احسن پورا کیا، اللہ کی نعمتیں بھی یاد دلائیں اور خیر خواہی اور ہمدردی بھی کہ ان کے سامنے کی۔ جب وہ اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑوں سے اپنے منہوں کو ڈھانک لیا اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے بھی سمجھایا مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ آخرکار انہوں نے پھر اپنے رب کے حضور دعا کی، کیا دعا؟ کہ میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین میں بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار اور فاسق ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ اس کے بعد سورہ الجن کا آغاز ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا، تلاوت کی آواز سن کر ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا۔ اسی واقعے کا ذکر اس سورت میں کیا گیا ہے۔ اس سے پیشتر سورہ احقاف
کی آیت نمبر 29 تا 32 میں بھی جنوں کے قرآن سننے کا ذکر گزر چکا ہے، لیکن قرآن کے ہی مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو بالکل الگ الگ واقعات ہیں۔ سورہ احقاف میں بیان شدہ واقعے کے مطابق سننے والے جن مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر قرآن سننے کے بعد وہ جن قرآن پر اور آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے تھے، جبکہ اس صورت میں جن جنوں کا ذکر آیا ہے یہ مشرک تھے۔ جنوں کے متعلق حقائق جو ہے وہ بزبان قرآن ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انسان کے علاوہ جن ہی ایسی مخلوق ہے جو شریعت کی مکلف ہے، اور نمبر 2 یہ بتایا گیا کہ جن ناری مخلوق ہے، یعنی آگ سے پیدا، جو تیز شعلے والی آگ سے پیدا ہوئی ہے، جبکہ انسان جو ہے وہ خاکی مخلوق ہے، وہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ انسان کی پیدائش سے پہلے جن ہی اس زمین پر بسا کرتے تھے۔ جنوں کی صفات ہم پہلے بتا دیں کہ جنوں کی صفات یہ ہیں کہ نمبر 1 جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ قرآن جن سن رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو نہیں دیکھ سکے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو ہے اس کی اطلاع کری۔ پھر نمبر 2 جن بھی انسانوں کی ہی علاقائی زبانیں بولتے اور سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن سننے کے ساتھ ہی فوراً وہ سمجھ گئے اور ایمان لے آئے۔ نمبر 3 انسان کی طرح ان میں بھی بعض نیک ہوتے ہیں اور بعض بدکردار اور نافرمان ہوتے ہیں۔ نیز جن قسم کے عقائد اچھے ہوں یا برے انسانوں میں پائے جاتے ہیں، جنوں میں بھی اسی طرح پائے جاتے ہیں۔ بد کردار جنوں کو شیطان کہا جاتا ہے، اور قرآن میں یہ الفاظ ان معنوں کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ان میں بھی توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری ہے۔ اس صورت میں پہلی آیت سے لے کر 15 تک یہ بتایا گیا کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید سن کر اس کا کیا اثر لیا اور پھر واپس جا کر اپنے قوم کے دوسرے جنوں سے کیا کیا باتیں کہیں، ان باتوں کے اشارے اس میں دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 18 تک لوگوں کو فرمائش کی گئی ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائیں اور راہ راست پر ثابت قدم کے ساتھ چلیں، تو ان پر نعمتوں کی بارش ہوگی، ورنہ اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت سے منہ موڑنے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ سخت عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 19 سے 23 تک کفار مکہ کو اس بات پر ملامت کی گئی ہے کہ جب اللہ کا رسول دعوت اللہ کی آواز بلند کرتا ہے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ رسول کا کام صرف اللہ کے پیغامات پہنچا دینا ہے، اور وہ اس بات کا مدعی نہیں ہے کہ لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچا دینا، کہ وہ کوئی پہنچا دے ان کو۔ پھر آیت نمبر 24 سے 25 میں کفار کو متنبہ کیا گیا کہ آج وہ رسول کو بے یار و مددگار دیکھ کر اسے دبا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں بے یار و مددگار کون ہے، اور وہ وقت دور ہے یا قریب، یہ اللہ کا رسول یہ نہیں جانتا، یہ اس کے علم میں نہیں ہے، کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، رسول کو صرف وہ علم حاصل ہے جو اللہ اسے دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ المزمل کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی 7 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ جس کار عظیم کا بار آپ پر ڈالا گیا ہے اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کی عملی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر آپ آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش وہ جو ہے نماز پڑھا کریں، مراد تہجد۔ آیت نمبر 8 سے 14 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ سب سے کٹ کر اس خدا کے ہو رہو جو ساری کائنات کا مالک ہے، اپنے سارے معاملات اسی کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیں۔ مخالفین جو باتیں آپ کے خلاف بنا رہے ہیں ان پر صبر کریں، ان کے منہ نہ لگیں اور ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیں کہ وہی ان سے خود نمٹ لے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے 19 تک مکہ کے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے متنبہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اسی طرح تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے کہ جس طرح فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی تو وہ کس انجام سے دوچار ہوا۔ اگر فرض کر لو کہ دنیا میں تم پر کوئی عذاب نہ آیا تو قیامت کے روز تم کفر کی سزا سے کیسے بچ نکلو گے۔ دوسرے رکوع میں نماز تہجد کے متعلق اس ابتدائی حکم کے اندر تخفیف کر دی گئی کہ جو پہلے رکوع کے آغاز میں دیا گیا تھا۔ اب یہ حکم دیا گیا کہ جہاں تک تہجد کی نماز کا تعلق ہے تو وہ جتنی بآسانی ہو سکے پڑھ لیا کرو، لیکن مسلمانوں کو اصل اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ 5 وقتہ فرض نماز پوری پابندی کے ساتھ قائم رکھیں، فرض زکوٰۃ ٹھیک ادا کرتے رہیں، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خلوص نیت کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کریں۔
آخر میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ جو بھلائی کے کام تم انجام دو گے وہ ضائع نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کی حیثیت اس سامان کی سی ہے جو ایک مسافر اپنی مستقل قیام گاہ پر پہلے سے بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں پہنچ کر تم وہ سب کچھ موجود پاؤ گے جو دنیا میں تم نے آگے روانہ کیا ہے، اور یہ پیشگی سامان نہ صرف یہ کہ اس سامان سے بہتر ہے جو تم دنیا میں چھوڑے جا رہے ہو، بلکہ اللہ کے ہاں تمہیں اپنے بھیجے ہوئے اصل مال سے بہت بڑھ کر اجر ملے گا۔ الحمدللہ آج 27ویں تراویح کا خلاصہ مکمل ہوا۔ 28ویں تراویح کے خلاصے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کل ہم پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ